أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح ہمیں یہ دوستان بخیر شما هم صبح بخیر. شما هم بخیر. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله من خوبم. ما شما خوبیم، خوبی؟ شما منم خوبی؟ خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ ممنون متشکرم خوب هستند اونها. خب صبحانه خوردید سبی که شما؟ من بله خوردم. چی خوردی؟ من سیب خوردم. سکینه شما چی خوردی صبحانه؟ من الان صبحانه نخوردم. دیر بیدار شدی؟ نه دیر بیدار نشدم. پس چرا نخوردی؟ بخوری دیگه ساعت 10 الان نزدیک 10 آقا شد. قبل کلاس اگر قبل از خوردم که خوردم، اگر قبل از کلاس خوردم که خوردم وگرنه نمیخورم. بله؟ بله آقا تا وقت ظهر یعنی فقط نهار میخوری فقط، ولی پھر آن وقت نهار میخوری. خب بله. خانم سمایرا نورانی سلام، شما خوبی؟ بله خانم وعلیکم السلام. من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما صبحانه چی خوردی؟ من چای و ساندویچ خوردم. چای و ساندویچ خوردی؟ بله خانم گبرانی سلام، شما خوبی؟ وعلیکم السلام. منم شما خوبم. چی شما خوردی؟ خوبی؟ منم خوب هستم. شما چی خوردی صبحانه؟ من چای و نان خوردم. خیلی خوب عالیه. شما چی خوردی؟ آقا من هم چای و نان خوردم. خیلی خوب. شما چه خوردی؟ آقایون من دیگه همون یه سبزی بود. آملت. نه امروز متاسفانه آملت نبود امروز. بله سبزی سیب زمینی بود، سیب زمینی و نان خوردم. بله دیگه من هر روز ساعت 7:30 صبحانه میخورم. بله نیم ساعت قبل از کلاس. بله دیگه صبحانه میخورم بعد میام کلاس. خب آقایون شما که دیگه همون چیزهایی خوردی که من خوردم، شما هم دیگه سیب زمینی و نان خوردی. خب نگاه کنید دوستان، ما چی میخوانیم؟ اب باب ثلاثی مزید فی میخوانیم. بله ما 9 تا باب خواندیم. بله دیروز باب استفعال را تمام کردیم. استفعال امروز باب افعیلال میخوانیم. بله این باب افعیلال مشابه است با باب افعلال. این باب افعیلال شباهت دارد به باب افعلال. بله دیگه نگاه کنید. خب نگاه کنید فصل دهم باب افعیلال. بله این هم مانند باب افعلال است. این باب هم مانند افعال است. افعلال است. نگاه کنید باب افعلال و افعیلال با هم می نویسم کہ فرق بشناسی. دونوں کو ایک ساتھ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ ان کے فرق کو دیکھیں کیا فرق دکھ رہا ہے آپ کو. باب افعلال، باب افعلال جو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے سبھی کا. اولیاء جی جی گھبرانی میں دیکھیے افعلنا کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ ہنسی نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ فے عین تھا، میں نے الٹا کر دیا، پہلے عین پھر فے. افعلنا یفعلو، افعلنا یفعلو، افعلال. افعلال جیسے احمرہ یمحرو،
احمرار احمرار ٹھیک ہے. یہ والا باب افعلال. اب جو آج پڑھنا ہے وہ کون سا ہے؟ افعلال. یہ کیسے ہے؟ افعال. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ الف ہے اس میں عین کے بعد، عین الفعل کے بعد الف ہے. الف ہے. یفعلو. یہاں بھی عین کے بعد، عین الفعل کے بعد الف ہے. افعل یفعلو، افعال یفعلو. یفعلو. یہاں کیا فرق ہے؟ یہاں عین الفعل کے بعد یہ ہے یا جیسے احمارا یحمارو احمیرار. ملتے جلتے ہیں دونوں یا نہیں؟ جی جی آپس ہیں ملتے. افعل یفعل افعلال جیسے احمر یحمر احمرار. افعل یفعل افعلال جیسے احمر یحمر احمرار. تو آپ یہ دیکھا ہے سیم ٹو سیم ہے، ملتے جلتے ہیں بہت سی چیزوں میں، خصوصیات میں تو سیم ٹو سیم ہی ہے بالکل. وہاں پہ کیا کہا تھا باب افعلال میں کہ باب افعلال اکثر رنگ اور عیب میں استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ لازم ہوتا ہے. سیم ٹو سیم یہاں بھی ہے، سیم ٹو سیم یہاں بھی ہے کہ باب افعلال اکثر رنگ اور عیب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ لازم ہوتا ہے. سیم ٹو سیم ہے نہیں ہے جی؟ ویسے بھی دیکھنے میں سیم ٹو سیم لگ رہا ہے. افعل یفعل افعلال، افعل یفعل افعلال. تو آپ یہ کہیں گے جب سیم ٹو سیم ہے تو آپس میں ایک کے بعد ایک ہی بیان کر دیتے وہی، پھر یہ آخر میں کیوں اور وہ وہاں کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ سوچنے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے، پتہ لگ جائے گا. مبالغہ بھی تو ہے نا، جی مبالغہ بھی تو ہے. کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا بہت تو فرق چل جائے. مبالغے میں تو وہاں بھی استعمال ہو رہا تھا تو ملتا جلتا تھا تو ملتے جلتے کے ساتھ ہی سمجھا دیتے، لیکن اسے یہاں بھی سمجھایا. مگر جو ایک بھی اگر حرف کا فرق ہے تو فرق تو ہو گیا، آسان. الف بڑھ گیا. یہ کہیے کہ یہاں جو 10 باب گنائے ہیں مشہور جو 10 باب گنائے ہیں وہ انہوں نے، آپ کو یاد ہے میں نے مقدماتی جن لوگوں نے پڑھی ہے یہاں بھی بتایا تھا میں نے کہ جو ثلاثی مزید کے باب ہیں، ثلاثی مجرد یعنی وہ فعل کے جس میں 3 حرف اصلی ہوں اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہ ہو. مزید کسے کہتے ہیں؟ جس میں حروف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہوں. کتنے؟ ایک بھی زیادہ ہو سکتا ہے، 2 بھی. تو یہ 10 باب جو مشہور ہیں ان کے 3 حصے ہیں. کچھ وہ ہیں جن میں ایک حرف زیادہ ہے. کون کون سے؟ افعال، تفعیل، مفاعلہ. اب دیکھ لیجئے افعل یفعل افعال. مٹاؤں اسے، مٹا دوں پہلے جی میں آپ کو سمجھاؤں. تو انہوں نے ترتیب کی رعایت کی ہے. کیسی ترتیب کی رعایت کی؟ ابھی دیکھیے ترتیب کی رعایت اس اعتبار سے کہ جن میں ایک حرف زیادہ تھا انہیں شروع میں لائے. افعل یفعل افعال. دیکھیے فعل لام اصلی ہیں، ایک زیادہ ہیں. افعل یفعل افعال. فعل یفعل تفعیل. فعل دیکھو فعل لام اصلی ہے، ایک عین زیادہ ہے جس پہ تشدید ہے، ایک زیادہ ہے. فعل یفعل مفاعل. فعل لام اصلی ہے، ایک الف زیادہ ہے. جن میں ایک حرف زیادہ ہے وہ شروع میں لائے. اس کے بعد 5 باب جو ہیں وہ ہیں کہ جن میں 2 حرف زیادہ ہیں. تو 5 اور 3 8. 2 آخر میں جو ہیں استفعال اور یہ افعلال، یہ ایسے ہیں جن میں 3 حرف زیادہ ہیں، جن میں 3 حرف. تو آپ کہیں گے کہ اس میں کون سی بات ہو گئی؟ تب بھی تو وہی بات ہوئی کہ افعلال تک، باب افعلال تک وہ تھے جن میں 2 حرف زیادہ تھے. استفعال اور افعلال میں 3 حرف زیادہ ہیں تو استفعال کو بعد میں کر دیتے، اسے پہلے کر دیتے، افعلال کے بعد ہی ہو جاتا ہے. یہ نہیں افعلال. ہیلو جی بھائی دیکھیے انہوں نے شروع کے 3 باب جن میں ایک حرف زیادہ تھا، بعد کے 5 باب جن میں 2 حرف زیادہ تھے، ان میں آخری کون سا تھا؟ افعلال. افعلال.
افعل کریے، افعل یفعل افعلال، افعل. دیکھیے فعل لام اصلی ہے، الف اور لام ایک زیادہ ہے، 2 حرف. اس کے بعد 3 حرف والے گنائے. تو اگر یہاں پر افعلال گنا دیتے ہیں، افعلال یعنی افعل، افعل. دیکھیے فعل لام اصلی، ایک الف 2 الف اور ایک لام زیادہ، 3 حرف زیادہ ہے. اور یہاں گنا دیتے مثلا استفعال، آخر میں گنا دیتے استفعال. تو یہ دونوں برابر میں ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ تو پتہ نہیں پھر ایسا کیوں کیا انہوں نے. بہرحال کہنے کا کیسا بھی ہو، یہ وہ دو آخر کے 2 باب، باب استفعال اور باب افعلال، وہ باب ہیں جن میں مزید ہیں یہ ثلاثی مزید، لیکن 3 حرف زیادہ ہیں ان میں 3 اصلی ہیں، 3 زیادہ ہیں. اسی ترتیب سے انہوں نے 10 باب گنائے ہیں. افعال تفعیل مفعلہ شروع کے 3 باب جن میں 1 حرف زیادہ ہے، اگلے 5 باب جن میں 2 حرف زیادہ ہے، آخر کے 2 باب جن میں 3 حرف زیادہ ہیں. دیکھ لیجیے افعال افعلال. ٹھیک ہے، تو افعلال نقطہ لکھوا ہوں اس کے نیچے، آپ لکھ لیجیے. جو وہاں لکھا تھا وہ یہاں لکھ لیجیے، جو وہاں لکھا تھا افعلال میں وہی یہاں لکھ لیجیے. کیا باب وہاں لکھا تھا، یاد ہے کیا لکھا تھا؟ اونچا کیا کہتے ہیں سبھی کا آقا جو رنگ اور ایپ کے لیے رنگ اور ایپ کی دلالت کرتا ہے، استعمال ہوتا ہے اس میں، اور ہمیشہ لازم ہوتا ہے. اکثر یہ باب رنگ و عیب کے معنی میں آتا ہے، اور ہمیشہ لازم ہوتا ہے. جی یہ خصوصیت تھی. جی آپ لکھیے گا باب افعلال، کہیے گا باب افعلال جیسے افعل یفعل افعلال، جیسے احمار یحمار احمیرار. یہ لکھنے کے بعد کیسے لکھیں گے آپ یہاں؟ باب افعلال ہیڈنگ. پھر یہاں لکھیے گا جیسے افعل یفعل افعلال، اس کے نیچے مثال جیسے احمر یحمر احمیرار. یہ لکھنے کے بعد یہ لکھیے گا. باب افعلال کی خاصیت یہ ہے کہ اکثر یہ باب رنگ و عیب کے معنی میں آتا ہے اور ہمیشہ لازم ہوتا ہے، ہمیشہ لازم ہوتا ہے. آپ نے وہاں پہ کیا پڑھا تھا؟ آپ نے وہاں کیا پڑھا تھا کہ باب افعلال کے کچھ معنی پڑھے تھے. کتنے معنی بتائے تھے باب افعلال کے؟ جی 2 معنی بتائے تھے. 2 معنی باب افعلال کے بتائے تھے. کیا تھا؟ دخول فاعل در مبدأ فعل، جیسے احمرت دوسرو یا اسود اللیلو، داخل ہو گئے رات کالے پن میں سیاہی میں داخل ہوئی. اور دوسرے معنی کیا بتائے تھے؟ مبالغہ. لیکن اس کے معنی ایک ہی ہیں. کیا؟ اتفاق سے ایک ہی میں دونوں چیزیں ہیں. ہر جگہ ایک معنی ہے، اس میں ایک ہی میں 2 معنی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک باب ہمیشہ بس ایک ہی معنی دے گا. اگر ایک باب کے 10 معنی ہیں تو ممکن ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ تعدیے کے ہی معنی دے گا. اگر جیسے باب یا بہت سے ہو سکتا ہے، وہ جیسے میں آپ سے کہوں نزلہ، نزلہ تدریج کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. نزلنا القرآن. تعدیہ بھی ہو سکتا ہے. نزلہ کے معنی لازم ہے، نزل تو میں نے نازل کیا، مثلا قرآن، مثلا اللہ کا در کہ نزل تو انزل، ٹھیک ہے. تو نزل تو بھی ہو سکتا ہے، تو متعدیہ بھی کے معنی دے سکتا ہے اور بھی معنی دے سکتا ہے. لہذا باب افعلال کی خاصیت کیا ہے؟ یہ ہے. معنی کیا ہے اس باب کے معنی؟ یا کئی باب کیا کہتے ہیں؟ باب افعلال. باب افعلال کے معنی باب افعلال کے معنی تدریج اور مبالغہ ہے. کیا ہے؟ تدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ.
جی تدریج اور مبالغہ، تدریج اور مبالغہ ہے. جیسے آپ کہیے احمار الحدید، احمار الحدید کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ لوہا آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ بہت گرم ہو گیا، آہستہ آہستہ بہت گرم ہو گیا. جی جی لوہا آہستہ آہستہ بہت زیادہ گرم ہو گیا، دونوں مانا ہے نہیں، آہستہ آہستہ بہت زیادہ گرم ہو گیا. لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. ترجمہ یہ تھا باب افعلال. اب اگر گردانے کرنے جائیں تو آپ جانتی ہیں باب افعلال کی کر کے دیکھ لی تھی، تو وہ بھی سیم ٹو سیم ہے، بس ایک الف پڑھنا ہے ماضی میں اور مضارع میں. جیسے وہاں تھا احمرا، احمرا ماضی کی گردان کریے گا، احمرا احمرا احمرو احمرت احمرتا احمررنا احمررتا احمررتما احمررتم. اور یہاں کیا ہوگا؟ احمارا احمارا احمارو احمارت احمارتا احماررنا احمارتا احماررتما احمررتم. ایسے ٹھیک ہے. جی وہاں پہ کیا تھا؟ یحمرو یحمران یحمرونا، یہاں ہو جائے گا یحمارو یحمارو ایسے. ٹھیک ہے. پھر وہی اصل میں جو 5 صیغوں میں جائز تھا وہی ہو جائے گا. لیحمارا لیحمارے لیحمارر رر بغیر ادغام کے. ٹھیک ہے. جی یہ بات ہے افعلال. پاک کو نام ویری یہ ہمارے کتنے باب ہو گئے؟ ثلاثی مزید کے 10 مشہور والے باب ہو گئے. جو غیر مشہور ہیں ان کو بس ایسے ہی گنا دیا، ہم بھی ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں تاکہ دیکھیں. ایک منٹ آئیے دیکھ لیتے ہیں. آفرین، آفرین ہے، سبھی کا ہے، سکینہ ہے، سمائرہ میں فیضہ گبرانی میں اولیاء. دیکھیے باب افعلال. جیسے حمرتن، حمرہ کے معنی کیا ہے؟ سرخی. باب افعلال میں لے کے گئے تو کیا بنا؟ احمارا یحمارو احمیرار. خصوصیت ان باب کیا ہے؟ خصوصیت ان باب اینس کے یہ ہے کہ غالباً در الوان و عیوب، الوان لون کی جمع، رنگوں اور عیب میں بیکار میراواد استعمال ہوتا ہے. وہ ہمیشہ لازم است، ہمیشہ لازم است. معنی ان باب، اس باب کے معنی بیان تدریج و مبالغت، مبالغہ اور تدریج بیان کرنا ہے. جیسے احمار الحدید، آہن لوہا، تدریجن اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ، بسیار سرخ شد بہت سرخ ہو گیا. صرف اجمالی آن، اس کی اجمالی گردان یہ ہے، پوری ڈیٹیل میں نہیں، بس پہلا صیغہ احمارا ایسے کرتے چلے جائیے. چھٹے پا کے احماررنا احماررتا احماررتما ایسے کرتے چلے جائیے. مضارع یحمارو یحمارا نے چھٹا صیغہ میں جہاں ادغام بنا تھا یحماررنا. ٹھیک ہے. باقی وہی طریقے ہیں جو پیچھے باب افعلال میں پڑھے. ماضی مجہول کیسے بنے گا آپ کو معلوم ہے کیونکہ یہ لازم ہے باب، اس بات کا ہمیشہ یاد رکھنا. تو احمارہ کا احمورہ ہو جائے گا. واو الف واو سے کیوں بدلا؟ کیونکہ سب پہ ضمہ تھا ماقبل پہ، ضمے کی وجہ سے الف کو نوباقاعدہ جاری ہو جاتا ہے. الف سے پہلے اگر ضمہ ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، الف سے پہلے زیر ہو تو یا سے بدل جاتا ہے. تو احمورہ بہی، یہ احمورہ 14 کے 14 میں احمورہ رہے گا، بہی بدلتا رہے گا. احمورہ بہی، کیونکہ جو وہ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ضربہ ضربہ ضربو ضربت 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 میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ضربہ بدل رہا ہے، وہ ضربہ نہیں بدل رہا ہے، وہ ضمیر بدل رہی ہے. اور جب ہم مجہول بنائیں گے تو حرف جر داخل کرتے ہیں اس ضمیر پہ، تو اب جب حرف جر داخل کریں گے اندر تو رہی نہیں ہے ضمیر اس کے، کیونکہ حرف بدلتی تو ضمیر ہے نا جو لگتا ہے بدل رہی ہے، تو لہذا جب اس کے اندر رہے ہی نہیں ضمیر تو یہ احمورہ ہی رہے گا 14 کے 14 میں، بس بہی بدلتا رہے گا. احمورہ بہی، احمورہ بہا بہما، احمورہ بہم. جی بہا بہما بہننا، بیکا بیکما بیکم، بیکے بیکما بیکن، بی بنا، یہ بدلتی رہے گی. احمورہ رہے گا 14 میں. جیسے یحمارو بھی 14 صیغ میں یحمارو رہے گا، بہی بدلتا رہے گا. کیوں احمورہ یحمارو نہیں بدل رہا؟ کیونکہ جب بدل رہا تھا امارہ معلوم میں اگر بدل رہا تھا تو یہ نہیں بدل رہا تھا، اس میں وہ ضمیر تھی اس کے اندر جو بدل رہی تھی. اب جب ضمیر الگ ہو گئی حرف جر لگ کے باہر آ گئی تو اب یہ نہیں بدلے گا، یہ بدلیں گی. امر معلوم ایسے ہوگا لیحمارر بغیر ادغام کے، لیحمارہ لیحمارر ادغام کے ساتھ، وہی جو 5 صیغوں میں
जायज था इदगाम। तो आगा मजहूल में ये ज़मीर लगानी ज़रूरी थी बे करके इस तरह से? हाँ जी, आपको मालूम है कि फेल लाजिम है ना, ये बताया भी है बाबे इफ्तिलाल, फेल हमेशा लाजिम होता है। और आपको मालूम है लाजिम का क्या मतलब है? लाजिम का मतलब ये उसे मफूल की जरूरत नहीं होती। और मजहूल किसे कहते हैं? मजहूल उसे कहते हैं जैसे फाइल को हटाकर मफूल को फाइल की जगह रखते हैं। जब इसमें मफूल फाइल को हटाकर मफूल को उसकी जगह रखते हैं। और जब फेल लाजिम में मफूल है ही नहीं तो किसे रख लेंगे आप? बताया था, याद है कितनी तफसील से कि पहले लाजिम का मजहूल नहीं बनता, मगर ये कि उसे पहले मुताद्दी कीजिए हरफ जर के जरिए से। आगा एक जैसे ज़हाबा का होता है यानी होता ही नहीं उसका मजहूल। उसे मुताद्दी किया था ना, वहां पे क्या कहा था? देखिए भूल गई यहाँ पे, वहां पे क्या कहा था? फिर मैंने ये कहा था, देखिए मैं कहूँ ज़राबा ज़राबा जी आगा ज़ैदुन खालिदन, फेल मुताद्दी है ये ज़राबा। कैसे? ये फाइल है, ये मफूल। जब इसे मजहूल करेंगे तो क्या फर्क हो जाता है? पहले तो इसमें यानी हो जाएगा, फिर ज़ैद फाइल को हटा के क्या करते हैं? मफूल को उसकी जगह दे रखकर उसका इराब दे देते हैं। क्या हो गया? ज़ोरेबा खालिद। तो यहाँ तो मफूल तो मजहूल ऐसे ही तो बनता है। मजहूल ये होता है कि जब मजहूल करते हैं तो फाइल को हटाकर मफूल को उसकी जगह रखकर उसका इराब दे देते हैं ज़ोरे। अब मैं ये कहूँ ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, तो जब यहाँ मफूल है ही नहीं तो किसे ज़ैद को हटा के रखेंगे उसकी जगह? तो लिहाजा इन्होंने कहा था कि आप पहले उसे मुताद्दी कीजिए। आपने ज़हाबा ज़ैदुन बिखालिदिन बे के जरिए से जी यहाँ पर नाम रख दिया बिखालिदिन, इबारत में बेही कर दिया है ताकि पलटती रहे। आप उसकी जगह इसम रख सकती हैं, वो मुर्रा बिज़ैदिन मसलन। तो अब क्या माना हुआ इसके? पहले क्या था? ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया। अब क्या हुआ मुताद्दी जब हमने किया? ज़हाबा ज़ैदुन बिखालिदिन, ज़ैद खालिद को ले गया, खालिद को ले गया। पहले क्या था? ज़ैद गया। अब क्या? क्योंकि लाजिम था। अब क्या है? ज़ैद खालिद को ले गया। अब इसका आप मजहूल कर सकते हैं। आप कह दीजिए ज़ोहेबा ज़ोहेबा बिखालिदिन, खालिद को ले जाया गया। तो अब यहाँ पे यही तो है, उहुमुर्रा बेही, उहुमुर्रा बेही तो है यहाँ। आप कह दीजिए उहुमुर्रा बिज़ैदिन या उहुमुर्रा बिहदीदिन। उहुमुर्रा लोहा आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा सुर्ख कर दिया गया। तो यही कहा था फेल लाजिम से मफूल मजहूल बन ही नहीं सकता, मगर ये कि आप पहले उसे मुताद्दी कीजिए हरफ जर के जरिए से, फिर बनाइए, फिर उस मजरूर को जार मजरूर को उसकी जगह रखिए तो बन जाएगा ये मजहूल। इसलिए ऐसा किया है इन्होंने। फिर सिर्फ ज़मीरें बदलती हैं जी। ये तो था हमारा बाबे इफ्तिलाल। अब ये कह रहे हैं शहेबा को, दहेमा को, सफरा को, सवेदा को बाबी इफ्तिलाल में लेके जाए। शहेबा को लेके जाए तो क्या होगा? इशहाबा, यशहाबो, इशहीबा। दहेमा को इदहामा, यदहामो, इदहीमाम। सफरा को इस्फारा, यस्फारो, इस्फीरा। इसवादा, यस्वादो, इस्फीदा। ठीक है, इन्होंने इसमें कुछ चीजें मांग रखी कि इन अफ़आल को ले जाकर माजी मालूम और मजहूल, पहले फेल का शहेबा से माजी मालूम और माजी मजहूल बनाना है, और दूसरे का मुज़ारे मालूम और मुज़ारे मजहूल, और तीसरे का अम्रे मालूम और तीसरे और चौथे का। अब है अबवाबे गैर मशहूर, इसको जल्दी से पढ़ के ऐसे तमाम करते हैं। अबवाबे गैर मशहूर के पूंछ दे बाबन, वो गैर मशहूर बाब के जो 15 हैं उनका कोई खुसूसी कायदा किसी का भी नहीं है। गालिबन किस लिए आते हैं? ताकीद और मुबालगे के माना उसके अंदर बयान होते हैं। ताकीद और मुबालगा होता है बस सब में। वहमान तौर पे गुजर, जैसा कि बात गुजर गई कमतर मोरिद इस्तिफादे में, ये बात पहले गुजर चुकी। कहाँ गुजरी? जब ये अबवाब शुरू किए थे बयान करने के मशहूर है यानी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, अक्सर यही इस्तेमाल होते हैं, और ये गैर मशहूर है यानी कमतर मोरिद इस्तिफादे करार में गिरा, यानी कमतर, कम, बहुत कम इन्हें यूज करते हैं। लिहाजा बिज़िक्र इजमालियान इक्तिफा में कुन, लिहाजा इनको इजमाली तौर पर जिक्र करके हम इक्तिफा करेंगे। नंबर 1 बाबे फ़ौअलतुन, बाबे फ़ौअलतुन, जैसे फ़ौअला युफ़ौइलु फ़ौअलतुन, जैसे हौक़ला युहौक़िलु हौक़लत, बूढ़ा होना। हौक़ला के माना क्या है? तो इन्होंने कहा ताकीद और मुबालगा, बहुत बूढ़ा हो गई या हो गया। फ़अला युफ़इलु फ़अला, जैसे शैतना युशैतनो शैतनत, आपने देखा होगा शैतनत है, बड़ी शैतानत करता है। शैतानत यानी शैतानत करना।
शैतानी करना। फ़अला युफ़अलु फ़अला। तीसरा बाबे फ़अनलतुन, फ़अनला युफ़अलु फ़अनलतुन, कलनसा क्या है, कलनसा युकलनिसु कलनसतुन, टोपी उड़ाना, पोशांदन यानी पहनाना, टोपी की उड़ाना, पहचान। टोपी उड़ाना। देखिए पोशीदन नहीं है, पोशांदन है, उड़ाना, टोपी उड़ाना। आ गया ये चौथा बाब क्या, बाबे फ़अवलतुन, फ़अवला युफ़अविलु फ़अवलतुन, जैसे जहवरा युजहविरु जहवरतुन, आवाज ऊंची करना। पांचवा बाब क्या है, बाबे फ़अललतुन, फ़अलला युफ़अलिलु फ़अललतुन। देखिए बाबे रुबाई मुजर्रद का बाब आएगा, दहरजा युदहरिजु दहरजतन, ये उस जैसा ही है, मिलता जुलता, लेकिन ये वो सेम टू सेम वही है, लेकिन वो नहीं है। शमलला युशमलिलु, क्योंकि रुबाई में चार हर्फ असली होते हैं, जिसमें फ़अलला युफ़अलिलु, इसमें 3 हर्फ असली हैं। जैसे शमलला युशमलिलु शमललतुन, तेज चलना। छठा बाब है फ़अलातुन, फ़अला युफ़अला फ़अलात, कलसा युकलसी कलसात, टोपी उड़ाना। तमफ़उल, तमफ़अला यतमफ़अलु तमफ़उल, जैसे तमरकज़ा यतमरकज़ु तमरकुज़, आपने सुना होगा तमरकुज़ यानी एक जगह ज़हन लगाना, साबित होना रखा है। बाब तफ़ाउल, तफ़ाउअला यतफ़ाउअलु तफ़ाउल, तजावरबा यतजावरबु तजावरुब, जूरा पहनना। बाब तफ़ैउल, तफ़ैअला यतफ़ैअलु तफ़ैउल, तशैतना यतशैतनु तशैतुन, बदजिंसी करना। बाबे तफ़अलुल, तफ़अलला यतफ़अलु तफ़अलुल, तजल्बबा यतजल्बबु तजल्बुब, खुला हुआ लिबास पहनना या पहनाना। खुला हुआ मतलब है, एक तो होता है नॉर्मल जो पहनते हैं, एक होता है जो आदमी तंगी से आके, चलो आप जरा सुकून से घर में खुला हुआ चौड़ा सा कुर्ता कपड़ा पहन के लेटो आराम से या टहलो, है जैसे रात में औरतें क्या करती है, मैक्सी पहन लेती हैं, लड़के जुब्बा पहन लेते हैं, ये इनको कहते हैं तजल्बबा या तजल्बबु। नंबर 11, वो नंबर 11 कहाँ हो गया, हाँ, बाबे तफ़ाउल, तफ़ाउला या तफ़ाउलु तफ़ाउल, तराहवका या तराहवकु तराहवुक, लरसते चलना, लरसते हुए चलना। नंबर 12 इफ़इलाल, इफ़अनला यफ़अनलु इफ़इलाल, इक़अनससा यक़अनससु इक़इनसास, मना करना, पीछे पलट जाना। इक़अनससा के माना उल्टे पैर पलट जाना। नंबर 13 बाब इफ़इला, इफ़अनला यफ़अनला इफ़इला, इस्लमका यसलमकी इस्लमका, चित लेटना। बेकुश्त खाबिदन यानी चित लेटना जिसे कहते हैं, हमारे आपके यहाँ बोलते हैं चित लेटना, सभी का औलिया जी बोलते हैं चित लेटना इस्लाम का। बाबे इफ़इवाल, इफ़अव्वला यफ़अव्वलु इफ़इवाल, इजलव्वज़ा यजलव्वज़ु इजलिवाज़, चिपकना एक दूसरे से, चिपकाना है। 15वां बाब बाबे इफ़ईआल, इफ़अवअला यफ़अवअलु इफ़ईआल, इहलौला यहलौली इहलीला, मीठा होना, शीरीन होना। ये 15 बाब जो कि गैर मशहूर थे। हाँ, इनका कोई खुसूसी कायदा नहीं है और ये सिर्फ मुबालगा ताकीद के लिए आते हैं। लेकिन हाँ, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां बाब जो है, क्योंकि उसमें ते है ऑलरेडी, क्या है ते, तो वाला कायदा तो यहाँ जारी होगा। मुजारे में जहां 2 ते जमा हो जाए वहां आसानी के लिए एक ते को हस्फ करना जायज है, ये कह रहे हैं। 7 8 9 10 लगातार 7 8 9 10 11 कायदा अव्वल बाब तफ़ाउल जारी मिशवाद, बाब तफ़ाउल का पहला कायदा जारी होगा। मुराजा कर सकते हैं बाब तफ़ाउल में। मुराजा क्या करना याद है, क्योंकि बाब में ते है, मुजारे में जाएंगे तो 8 सीगों में मुजारे की ते आ जाएगी, 2 ते एक जगह जमा हो जाएंगे, लिहाजा तखफीफ के लिए बाब की ते को हस्फ करना जायज। देखिए अज अबवाब मशहूर बाब में से कौन से अबवाब तादिये के लिए आते हैं और कौन से अबवाब तलब के लिए आते हैं। देखिए तलब के लिए तो देखना है आपको कितने बाब इस्तिफाल तलब के लिए आता है, यानी ये नहीं देख रहा है कि इसमें आपको ये नहीं बताना कि मशहूर बाब के मशहूर माना पूछ रहे हो, नहीं, कुल्लन आप देखिए, आपको ऐसे करके लिख के लाना है कल को, क्या उन 10 बाब में से एक लिस्ट, एक लाइन बनानी है, उसमें कितने बाब है जो तादिये के लिए आते हैं, कौन कौन से।
جیسے افعال تعدیہ کے لیے تفعیل، اور بھی جو ہے آگے آگے چلتے چلے جائے گا تعدیہ کے لیے کتنے باب ہیں، کتنے ابواب ہیں، جو باب ہیں جو طلب کے لیے آتے ہیں. ایک لسٹ بنانی ہے ایسے کر کے لائن، جیسے ایک لائن یہاں کھینچی، یہاں لکھیے گا کتنے باب تعدیہ کے لیے آتے ہیں، کون کون سے ان کا نام. آگے کتنے باب طلب کے لیے آتے ہیں اور کتنے باب تدریج کے لیے آتے ہیں. یہ لکھ کے لائیے گا، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں لکھ کے لائیے گا، کیونکہ لکھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو سامنے رہے گا کہ اتنے باب ہیں تعدیہ کے لیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 حرف مضارع یعنی حروف مضارع کون سے ابواب میں مشہور اور غیر مشہور میں ضمہ رہے گا. کون کون سے باب میں ضمہ رہے گا لکھ لیجئے گا، اس فلا فلا باب میں دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں. تو لیکن کیوں رہے گا ضمہ تو آپ بتا دیجئے گا. قاعدہ یہ ہے وہ ماضی جس میں 4 حرف ہوں. کتنے؟ 4 حرف ہوں. ٹھیک ہے. اس کے مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ ہوتا ہے. 4 حرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاروں اصلی ہوں، کیسے بھی ہوں، ماضی میں 4 حرف ہیں تو اس کے مضارع پہ علامت رفع ضمہ ہوتی ہے. علامت رفع مضارع مضموم علامت مضارع پہ ضمہ ہوتا ہے. لیکن اگر ماضی اس کا 4 حرف سے کم ہو، 3 حرف ہو، یا 4 حرف سے زیادہ ہو، 5 حرف 6 حرف، تو پھر علامت مضارع پہ فتحہ ہی رہتا ہے. جی یہ اس کی تمرین تھی. یہ بات ہماری یہاں پر یہ باب یہ فصل بحث مبحث تمام ہو گیا. بس یہ تھوڑا سا ایک مبحث رہ گیا. مبحث سوم یاد ہے، شروع میں 4 مبحث میں بحث کریں گے کہا تھا. جی پہلا مبحث کیا تھا جی؟ ثلاثی مجرد. اسی میں کیا تھا؟ دوسرا باب ثلاثی مزید. تیسرا باب رباعی اور چوتھا جو ہے مصدر ثنائی وغیرہ. ٹھیک ہے. اسی میں تیسرے مبحث میں رباعی مجرد رباعی مزید ایک ساتھ بحث کر لیں گے، کیونکہ 3 ہی باب ہیں، ایک مشہور، ایک ثلاثی رباعی مجرد کا ایک باب، رباعی مزید کے 2 باب. خدا حافظ انشاءاللہ.